بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امام الباقر علیہ السلام: ایاک والکسل والزجر فإنہما مفتاح کل شر. وقال علی بن الحسین علیہ السلام: لا تبتلنی بالکسل عن عبادتک ولا العمی عن سبیلک. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین نے امام العارفین مولا امام سجاد علیہ السلام نے جن اخلاقی کمزوریوں کو، جن اخلاقی بیماریوں کو دعائے استعاذہ میں اور دوسری مختلف دعاؤں میں مومنین کو آگاہ کیا ہے، تمام انسانوں کو آگاہ کیا ہے، ان میں سے ایک انتہائی خطرناک اور مہلک مرض وہ تنبلی کی مرض ہے، سستی کی مرض ہے، کاہلی کی مرض ہے. انسان کی بیماریوں میں سے اور اخلاقی امراض میں سے ایک خطرناک بیماری، اس کا نام عربی میں کسل کہا گیا ہے اور ہمارے اردو گرامر میں اور فارسی میں اس کو تنبلی کہا گیا ہے. تنبلی، کاہلی، سستی. وہ انسان جو سست ہے، جس کے پاس کسی کام کی کوئی رغبت نہیں ہے، کسی کام کا کوئی شوق نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نشاط نہیں ہے، نہ وہ دنیاوی کاموں میں رغبت رکھتا ہے، دنیاوی کاموں میں محنت اور زحمت کرتا ہے، نہ وہ آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بلکہ وہ دنیاوی کاموں میں بھی سست ہے، کاہل ہے، تنبل ہے. اسی طریقے سے عبادت میں، بندگی میں، آخرت میں کام آنے والی نیکیوں میں، اعمال میں بھی وہ سست اور تنبل انسان ہے. یہ انسان دنیا کو بھی کھو دیتا ہے، آخرت کو بھی کھو دیتا ہے. جو انسان تنبل ہو جائے اس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے. تنبل اور سست انسان، کاہل اور بے رغبت انسان، وہ دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کے پاس دنیا بھی نہیں ہے، اور نہ تنہا اس کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کے پاس نہیں ہے. اس شخص کے لیے آیات میں، روایات میں کہا گیا ہے: خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہ دنیا میں بھی خسارت میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس کے پاس نہ دنیا میں دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ گھر ہے، نہ عزت ہے. دنیا میں بھی فقر اور غربت کی زندگی ہے، اس لیے کہ محنت نہیں کرتا، زحمت نہیں کرتا. جب تک انسان محنت نہ کرے، زحمت نہ کرے، دنیا کی مشقتوں کو، مشکلات کو برداشت نہ کرے، اس کے پاس نہ عزت آتی ہے، نہ دولت آتی ہے، نہ اور کامیابیاں. جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ ساری کامیابیاں محنت کا نتیجہ ہے، زحمت کا نتیجہ ہے. تنبلی نہ کرنے کا اور روز بروز مسلسل مشقتوں کو برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہے، اور آخرت میں بھی. اور پروردگار عالم میں صریح لفظوں میں سورہ مبارکہ نجم میں کہا ہے: جو انسان محنت کر لیتا ہے اس کو ہم دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی. اور انسان کے پاس سوائے محنت کے، سوائے زحمت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو جو کچھ دنیا میں نعمتیں ملی ہے، کامیابیاں ملی ہے، وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے. یا آخرت میں اس کے لیے درجات ہے، نعمت ہے، جنت ہے، جتنی بھی درجات ہے وہ سب اس کی محنت و عبادت و زحمتوں کا نتیجہ ہے. لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری. رب العزت نے انتہائی واضح لفظوں میں انسان کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو پانے کا راستہ بتایا ہے. دنیا چاہتے ہو، محنت کرو، زحمت کرو، ہم تمہیں دنیا دیں گے.
یہاں تک کہ پروردگار عالم نے دنیا میں کفار ہے، مشرکین ہیں، خدا کے نہ ماننے والے بے دین لوگ ہیں، رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی دولت دی ہے، ان کو جو کچھ وہ محنت کرنے والے تھے ان کی محنتوں کو خدا نے ضائع ہونے نہیں دیا۔ اسی کہ خدا کا نظام ہے، یہ قانون پروردگار ہے، خدا کسی کی بھی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا، محنت کو رائے گاہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ پروردگار عالم کا قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو محنت کرنے والے ہیں، زحمت کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کا پاداش ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، تو اس کی محنتوں کا صلہ، محنتوں کا پاداش، محنتوں کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ دنیا میں خدا اس کے لیے رزق دے دیتا ہے، دنیا میں خدا اس کے لیے عزت دے دیتا ہے۔ چونکہ خدا کی ذات پر، آخرت پر اس کے لیے ایمان نہیں ہے، تو لہٰذا آخرت کی وہ درجات سے، آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم ہے۔ لیکن چونکہ اس نے محنت کیا ہے تو خدا محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ محنت کرنے والوں کو دنیا میں دولت دے دیتا ہے، دنیا میں مقام دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے۔ جو بھی محنت کرنے والا ہے خدا اس کی محنت کا ثمر، اس کا پھل عطا کر لیتا ہے۔ لہذا فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور سورہ نجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس کچھ نہیں سوائے محنت اور زحمت اور تلاش کرنے کے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان نے جو کچھ محنت کیا ہے، دنیا کے لیے محنت کیا ہے تو اس کا نتیجہ ہم دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ اگر اس نے آخرت کے لیے محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ ہم آخرت میں دکھا دیتے ہیں۔ کسی کا بھی محنت کا جو نتیجہ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا میں اپنی محنت کا نتیجہ، کامیابی کا پھل دیکھ لیں گے یا آخرت میں۔ لہٰذا انسان کی کامیابی کا راستہ وہ شوق ہے، رغبت ہے، محنت ہے اور زحمت ہے۔ اس کے مقابل میں محنت کا ضد، شوق اور رغبت کا ضد وہ تنبلی اور کاہلی ہے۔ متعدد روایات میں کہا گیا جو انسان تنبل ہو گیا وہ اس کے پاس نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی، اور سب سے زیادہ خسارت اور سب سے زیادہ گھاٹا اس انسان کے لیے ہے جسے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے۔ یہ بات انتہائی اہم بات ہے، آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں اور قرآن پاک کی آیات میں انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جن کے پاس پروردگار عالم نے ان کو دولت بھی، دنیا بھی عطا کیا ہے اور آخرت بھی عطا کیا ہے۔ دنیا میں عزت ہے، مقام ہے، منزلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت کچھ عطا کیا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم مقام اور منزلت ہے، جیسے انبیاء ہے، اولیاء ہے، نیک صالحین ہے، مومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دولت بھی عطا کیا ہے، عزت بھی عطا کیا ہے، اور دنیا سے زیادہ ان کے لیے مقام اور منزلت آخرت میں عطا کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی ہے۔ لہٰذا ایک قسم کے جو انسان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، یہ انبیاء، اولیاء، مومنین، صالحین جو محنت کرنے والے ہیں۔ دوسرا جو قسم ہے ان کے پاس دنیا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی فقر، غربت، ناداری، ہزاروں مشکلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں عذاب ہے اور آخرت میں عقاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ فقر کے عذاب میں، غربت کے عذاب میں، ذلت کے عذاب میں مبتلا رہا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب میں۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے۔ دنیا میں کیوں گھاٹے میں رہا؟ اس لیے کہ محنت نہیں کی، زحمت نہیں کی۔ اگر زحمت کر لیتے، محنت کر لیتے، کم سے کم دنیا کی عزت مل جاتی، دنیا میں دولت اس کے ہاتھ آ جاتی، لیکن محنت نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل ہو گئے، دنیا میں نعمتوں سے، دولتوں سے محروم ہو گئے، اور پھر آخرت پر اس کی نگاہ نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی اس نے کوئی کوشش نہیں کی ہے، آخرت پر وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں۔ لہٰذا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ خسرت دنیا والآخرت ہے، ان کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے اس شخص سے بڑی نفرت ہے جو دنیاوی امور کے سلسلے میں بہت کاہل اور سست ہے۔ فرمایا سست اور کاہل انسانوں سے مولا نے فرمایا میں اس سے بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، جو دنیاوی کاموں کے سلسلے میں، رزق کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں وہ بہت سست اور کاہل انسان ہے۔ مولا نے فرمایا مجھے اس سے بڑی نفرت ہے اور بغض رکھتا ہوں اس سے۔ اس کے بعد فرمایا
اور جو انسان دنیاوی امور کے بارے میں سست ہے اور کاہل ہے، یہ شخص آخرت کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ سست ہے۔ کم سے کم دنیا میں لوگ آخرت کے لیے محنت نہ کرے، آخرت کے لیے تلاش اور زحمت نہ کرے، تو دنیا کے لیے تو سب انسان محنت کرنے والے ہیں، زحمت کرنے والے، کافر بھی محنت کر لیتا ہے۔ جو انسان دنیا کے لیے محنت نہ کرے وہ آخرت کے لیے بہت زیادہ سست ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا اس کے پاس نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ یہ مولا کا فرمان ہے، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ قال الباقر علیہ السلام انی لابغض الرجل ان یکون کسلانا امر دنیا، مجھے اس بندے سے بہت بغض ہے اور نفرت ہے جو دنیاوی امور کے حوالے سے سست اور کاہل انسان ہے، اس سے مجھے بغض اور نفرت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَا فَهُوَ عَلَىٰ آخِرَتِهِ اکسل، جو دنیاوی امور کے حوالے سے سست اور کاہل ہو وہ اخروی امور کے بارے میں بہت زیادہ سست ہوں گے، بہت زیادہ کاہل ہوں گے، اس لیے کہ کم سے کم لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جب اس نے دنیا کے بارے میں سستی اختیار کیا تو آخرت کے بارے میں بدرجہ اولا یا سست اور کاہل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا نے فرمایا دو چیزیں تمام برائیوں کی چابی ہے، تمام شر اور تمام خامیوں کی کلید اور اساس اور بنیاد ہے۔ مولا امام محمد باقر کا فرمان ہے، یہ بھی مولا نے فرمایا خبردار خبردار، سستی سے بچو، کاہلی سے بچو اور بے رغبتی سے بچو۔ جو انسان سست ہو گیا، کاہل ہو گیا، جس کے پاس رغبت اور شوق نہیں ہے، مولا نے ارشاد فرمایا یہ دو ایسے خطرناک بیماری ہے، ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے تمام مشکلات اس کے لیے پیش آتی ہے۔ فرمایا یہ دونوں مفتاح کل شر، تمام برائیوں کی چابی سست ہو جانا ہے، بے رغبت ہو جانا ہے، کاہل ہو جانا ہے۔ یہ انتہائی مولا کا عظیم کلام ہے۔ قال الباقر علیہ السلام ایاک والکسل والزجر، خبردار خبردار، اپنے آپ کو بچانا سستی سے، کاہلی سے اور بے رغبتی سے۔ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ دو چیزیں، سست اور کاہل ہونا اور بے رغبت اور بے شوق کا نہ ہونا، رغبت کا نہ ہونا، یہ تمام شر اور تمام مشکلات کی چابی ہے۔ جو انسان بے رغبت ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے مشکلات ہے۔ اس کے مقابل میں جس کے پاس شوق ہے، رغبت ہے، زحمت ہے، محنت ہے، یہ دنیا کو بھی پا لیتا ہے اپنی محنت اور زحمت کے نتیجے میں، اور آخرت کو بھی پا لیتا ہے۔ جیسے وہ لوگ جو بہترین محنت کرنے والے ہیں، زحمت کرنے والے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنی دنیا کو بنا لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راتوں کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہر میدان میں فعال اور ہر میدان میں انتہائی ایکٹیو اور انتہائی محنتی نظر آتا ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ لہٰذا مولا نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ اپنے آپ کو کاہلی سے اور سستی سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر کا فرمان ہے، مولا نے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو، مولا امام صادق کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ جملے ان کے لیے بار بار یہ جملے فرماتے تھے کہ دیکھو سستی سے بچنا ہے، کاہلی سے بچنا ہے، تنبلی سے بچنا ہے، محنت کرنا ہے، زحمت کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یاد رکھو میرے بیٹو، یاد رکھو میرے فرزندوں، جو انسان سست ہو جاتا ہے، بے رغبت اور کاہل ہو جاتا ہے، اس کے پاس دنیا بھی چلی جاتی ہے، دنیا سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس شخص کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی، دونوں جہانوں سے محرومی اس شخص کے لیے ہے جو بے رغبت ہے اور جس کے پاس کاہلی اور سستی ہے۔ یہ انتہائی عظیم کلام ہے، یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے یہ روایت۔ ان موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قال ابی جمع ولدہ وقال ایاکم والکسل والزجر فإنہما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخرہ۔ مولا نے فرمایا خبردار خبردار،
سستی سے، کاہلی سے، تنبلی سے بچنا، اس لیے کہ یہ سستی اور کاہلی دنیا میں جو تمہارا مقام ہے، منزلت ہے، خدا نے جو تمہارے لیے قرار دیا ہے، اس مقام سے بھی محرومی کا سبب ہے، اور آخرت میں جو تمہارا درجہ ہے، تمہاری مقام ہے، منزلت ہے، ان دونوں جہانوں سے تمہارے لیے محرومی کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں مولانا احمد صادق کا فرمان ہے، الکسل یضر بالدین والدنیا، تنبلی اور سستی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا آئیے اس خطرناک مرض سے بچتے ہوئے محنت کرنے کی عادت کریں، زحمت کرنے کی عادت کریں، دنیا کے لیے محنت کریں، آخرت کے لیے محنت کریں، اور اپنی محنت سے اپنے آپ کو بھی غنی کریں، بے نیاز کریں دوسروں سے، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی خاندان کو بھی، اور دین کے لیے بھی اپنی محنت سے، زحمت سے تعاون و نصرت کرنے کی کوشش کریں۔ خدا یا پروردگار آل محمد کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر قسم کی تنبلی سے، سستی سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔